دو مثالیں میں آپ کو دے کر بات ختم کرنا چاہوں گا، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ یاد رکھو، اگر عورت جب اس کو بچہ پیدا ہو رہا ہو، ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، آدھا پیٹ میں ہے اور آدھا نیچے لٹکا ہوا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس دوران نماز کا ٹائم ہو گیا، بچہ ابھی آدھا بیچ میں ہے آدھا باہر ہے، فقہاء لکھتے ہیں اس بندے پر بھی، اس عورت پر بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی جلدی جلدی وضو کر کے اشارے سے نماز ادا کرے۔ اس حالت میں میرے دوستو آپ بتائیں کہ اس حالت میں جب وہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے عورت، اس عورت پر نماز معاف نہیں ہے۔ جب میرے اعضاء، آپ کے اعضاء ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، ہمارے پاؤں ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی زچگی کی حالت نہیں ہے، اللہ نے یہ ہم پر کرم کیا، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی کون سی افسوس کی بات ہوگی؟ دوسری مثال سنیں، فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور وہ دریا میں ہے اور اللہ نے اس کو موقع دیا کہ اس نے گردن اوپر نکالی اور اس دوران اس نے اپنے کانوں سے اللہ کی رب کی اذان سن لی، اس آدمی پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ اس کو چاہیے کہ ڈوبتا ہوا بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے، کیونکہ موت تو آنی ہی ہے، اگر اس حالت میں آ گئی تو شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے جب ڈوبتے ہوئے آدمی پر نماز معاف نہیں ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نماز اشارے سے پڑھے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ بچہ پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے اور اس حالت میں آدھا بچہ باہر آدھا اندر ہے، تب عورت پر نماز معاف نہیں ہے۔ پھر میرے اور آپ کے اعضاء صحیح ہیں، میں اور آپ صحت مند ہیں، اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، پھر بھی ہم نماز کے لیے نہیں، ہم اپنی دکانوں پہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے؟ جب اللہ بڑا، اس کا حکم سب سے بڑا، پھر ساری چیزوں کی اہمیت چھوڑ دیں، صرف اہمیت اللہ کی بٹھائیں۔ جب ہمارے دلوں میں رب کی اہمیت ہوگی تو اس کے حکم کی بھی اہمیت ہوگی۔ اگر اللہ کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس کے حکموں کی ہمارے دل میں اہمیت کہاں سے ہوگی؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔